بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. جس طرح ہم مختلف عنوانات پہ بات کر رہے تھے، ایک اہم عنوان، ویسے تو بہت سے عنوانات ہمارے رہ گئے، آج الحمدللہ صبح کی تعلیم میں بھی ایک عنوان آ گیا جو بہت اہم تھا، اگرچہ مکمل نہیں ہوا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے سلسلے میں خیال یہ تھا کہ اچھا بعد میں کریں گے، اچھا پھر بعد میں کریں گے، اور وہ عنوان بھی، اس پر بھی بات نہیں ہو سکی۔ لیکن ایک اور عنوان ہے جس کا کچھ تقاضا بھی ہے اور ضرورت بھی بہت ہے، اور عام طور پہ اس پہ عام باتیں کم سننے میں آتی ہیں، اگرچہ ظاہر ہے کہ یہ آدھا گھنٹہ کچھ بھی نہیں ہے اس عنوان پہ بات کرنے کے لیے۔ وہ ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت ہونے والے احوال جو بدلیں گے، حالات بدلیں گے، مختلف الگ الگ فتنے آئیں گے، تو ان کا جو تذکرہ فرمایا ہے، اور پھر اس سے حفاظت کی کچھ تدابیر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اور علماء نے اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اچھا کون سے اعمال کرنے چاہیے جس سے انسان بچ سکے۔ یہ ایک بہت مفصل عنوان ہے جس کو محدثین اپنی کتابوں میں کتاب الفتن کے عنوان سے یا اشراط الساعہ کے عنوان سے بیان کرتے ہیں۔ بعضوں نے مستقل اس پر کتابیں لکھی ہیں، الاشاعہ فی اشراط الساعہ وغیرہ کے نام سے مختلف کتابیں ہیں۔ قریب کے لوگوں کی بھی کچھ کتابیں ہیں جو ذرا اور اچھے انداز میں تصویروں وغیرہ کے ساتھ بھی، عرب میں تو تصویروں کا تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، تو وہ تصویروں کے ساتھ، جس میں جاندار کی تصویریں بھی آ جاتی ہیں، انسانوں کی بھی، لیکن ویسے یعنی وہ نہ ہوتی تو وہ کتاب اچھی ہے، اس لیے کہ اس میں احادیث جمع کر دی گئیں اور کچھ باتیں تصویر کے ذریعے سے بھی سمجھا دی گئی ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بہت طویل عنوان ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہتمام سے اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں، اور یعنی کہ ایسا ہوگا، یہ حالات آئیں گے، اس طرح کی چیزیں پیش آئیں گی، ان حالات میں امت کو یہ کرنا چاہیے۔ عجیب عجیب تفصیلات ہیں، انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باتیں بتائی تھیں تو صحابہ تو پوری طرح، ظاہر ہے ان کے سامنے تو یہ حالات تھے نہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چیزیں باتیں کریں گی، چیزوں سے آوازیں آئیں گی، یہ سب چیزیں لوگ صحابہ نے مان لیا، لیکن وہ چیزیں اس وقت کیسے ہو سکتا تھا، کیسے پتھر یا ایسے چیزیں کیسے بولیں گی؟ اب تو ہر چیز ہمیں نظر آ گئی، کیمرہ ہے اور وہ ہر چیز ہمیں بتا رہا ہے، اور آگے کوئی شخص آئے گا تو اچھا اس کو پوری ریکارڈنگ سامنے آ جائے گی، ہر چیز بولنے لگ گئی، بتانے لگ گئی، انسان چلا جاتا ہے، بعد میں کوئی چیز بتاتی ہے کہ اچھا فلانا شخص آیا تھا، پوری شکل کے ساتھ آ جاتا ہے۔ بہرحال یہ عجیب عجیب حالات ہیں۔ اشارات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں بیان فرما دیں۔ اتنی تفصیل ہے کہ اگر ہم پورا مہینہ صرف اسی عنوان پہ بات کرتے تب بھی ختم ہونے والی نہیں تھی۔ اس لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ بہت یہ طویل عنوان ہے، ظاہر ہے اس میں سے کیا بتائیں اور کیا نہ بتائیں، لیکن بنیادی کچھ چیزیں ہم لوگوں کے علم میں ہونی چاہیے تاکہ صحیح غلط کی پہچان ہمیں، ہمارے بچوں کو خاص طور پہ حاصل ہو۔ جب یہ فتنوں کی کثرت ہونے لگتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ان چیزوں کا تذکرہ کم ہونے لگ جاتا ہے۔ دجال جب آئے گا تو لوگ کیوں نہیں پہچانیں گے؟ اس لیے کہ تذکرہ کم ہونے لگ جائے گا اور لوگ اس کی علامات سے اس کو نہیں پہچان سکیں گے، حالانکہ احادیث میں پوری علامات بیان کر دی گئیں، اس طرح کا ہوگا، شکل ایسی ہوگی، اس طرح اس کی آنکھ ہوگی، پوری تفصیلات اس کی بیان کر دی گئیں، لیکن چونکہ اس کا علم کم ہوتا رہتا ہے، چونکہ اس کا تذکرہ کم ہوتا ہے۔ حضرت مہدی آئیں گے لیکن ان کی علامات بہت سے لوگوں کا علم نہیں ہے، ہم سب یعنی ہر مسلمان کہتا ہے حضرت مہدی کے آنے کا، ہاں ہم ٹھیک ہے حضرت مہدی آئیں گے، ہم مانتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کا علم نہیں ہوتی کہ ان کی علامات کیا ہیں۔ کوئی آ کر دعویٰ کر دیتا ہے، ہاں ہو سکتا ہے، بڑے بزرگ معلوم ہوتے ہیں یا بڑے باصلاحیت معلوم ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے حضرت مہدی، لوگ پیچھے چلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بیان فرما دیا کہ حضرت مہدی کوئی آ کر دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں، اگر کوئی دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، جو دعویٰ کرے مہدی ہونے کا وہ جھوٹا ہے، تو پہلی علامت ہے اس کے جھوٹا ہونے کی۔ تو حضرت مہدی جو ہیں وہ دعویٰ نہیں کریں گے،
حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوں گے، یعنی والد کی طرف سے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، مدینہ منورہ میں ان کا قیام ہوگا، مکہ مکرمہ آئیں گے کہ کہیں ان کو لوگ خلیفہ اور حاکم نہ بنا دیں، اور جب وہاں آئیں گے وہاں لوگ ان کو پہچان لیں گے، لوگ زبردستی ان کو خلافت کے لیے آگے کریں گے اور ان سے بیعت کریں گے۔ یہ سب علامات ہیں۔ اب کوئی دنیا میں کہیں بھی جا کر دعویٰ کر دیتا ہے مہدی ہوں، لوگ کہتے ہیں ہاں چلو سوچ لیتے ہیں کہ ہے یا نہیں ہے، یہ بالکل اس کے جھوٹے ہونے کی علامتیں صاف صاف ظاہر ہیں۔ ان کی چہرے کی علامات کیسی ہوں گی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی کہ اس طرح ان کا چہرہ اس طرح ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد یہ تو علامتیں ہیں، دور والوں کو تو نہیں پتہ ہوگا اچھا یہ سب ہوا ہے، دور والے پوری تفصیل سے نہیں پہچان سکیں گے۔ ایک فوج نکلے گی اپنوں کی، ہمارے لوگوں کی ایک فوج نکلے گی ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، غیر بھی ہوں گے اپنے بھی ہوں گے، ایک فوج ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکلے گی اور مکہ مکرمہ کی طرف فوج جا رہی ہوگی، اور راستے میں وہ پوری کی پوری فوج زمین کے اندر شروع سے اخیر تک کے جتنے لوگ ہوں گے سب زمین کے اندر دھسا دیے جائیں گے۔ جب یہ علامت نظر آ جائے گی اب تو دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے گا کہ پکا ہے وہ کہ ہے امام مہدی وہی ہیں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب تفصیلات بتا دیں، اور اس پہلے جو ماننے والے لوگ ہوں گے وہ تو ظاہر ان کی تعداد کم تھی، اب اس فوج کے زمین پر کے اندر جانے کے بعد اب لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ اچھا ٹھیک ہے اب تو پکی بات ہوگی کہ وہی حضرت مہدی ہے۔ اب لوگ جماعت در جماعت آنا شروع ہو جائیں گے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یدخلون فی دین اللہ افواجا تھا، اسی طرح ان سے بیعت ہونے والوں کی تعداد بہت بڑھ جائے گی اور ایک بہت بڑی فوج بن جائے گی۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بنیادی چیزیں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب علامات بیان فرما دی ہیں۔ اسی طرح خیر وہ تو حضرت مہدی کے بارے میں ہو گیا، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ حالات بدلیں گے، حدیث جبرائیل میں بھی ذکر ملتا ہے حالات بدل جائیں گے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ اب یہ حالات کیا کیا ہوں گے، کیا کیا چیزیں ہوں گی، میں صرف مثال کے طور پر چند حدیثیں میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے سامنے حالات رہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا۔ اصل ہوتا یہ ہے کہ فتنے جیسے ہی بڑھتے رہتے ہیں تو انسان کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ایک ظاہر ہے فتنوں کے دور میں دین پر عمل کرنا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر انسان کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جم جاتا ہے کہ نہیں مجھے تو صحیح جو راستہ ہے جو ہمارے اسلاف سے چلا آ رہا ہے، ہم نے قرآن و حدیث سے جو سیکھا ہے ہمیں اس پر جم جانا ہے۔ اگر کوئی ان حالات میں جم جاتا ہے کالقابض علی الجمر، حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین پر مضبوطی سے جمے رہنا ایسا ہوگا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑ کے انسان رکھ لیں، ہاتھ جل رہا ہے لیکن نہیں میں نہیں چھوڑوں گا اس لیے کہ یہی کرنا ہے۔ تو جس طرح آگ کے انگارے کو ہاتھ میں رکھنا کوئی آسان نہیں ہے، اسی طرح دین پر جمے رہنا ان حالات میں آسان نہیں ہوگا۔ جو ان مشکل حالات سے گزر جائے اور عمل کر لے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر صدیقین کا مقام متعین فرمایا ہے، اونچا مقام ان کے لیے تجویز ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایک کا تو اتنا مضبوط ایمان نہیں ہوتا۔ اگر کوئی فتنے کے حالات میں اگر تھوڑا پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمت ہار جاتے ہیں، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اچھا نہیں مشکل ہو رہی ہے، مقابلے کی کوشش کر رہے ہیں، مشکل ہو رہی ہے، اونچ نیچ دونوں چلتی رہتی ہیں۔ یہی مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے جب ہوائیں تیز چلتی ہیں، ہوائیں جب تیز چلتی ہیں تو بعض پرندے وہ ہوتے ہیں جو اور اونچے چلے جاتے ہیں، جیسے کہ ہوا تیز چل رہی تو اور بلندی پر چلے گئے۔ وہ کسی نے کہا ہے تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے، جو شعر تھوڑا بہت مناسبت رکھتے ہیں۔ بہرحال تو یہ تیز ہوائیں چلتی ہیں تو یہ بڑے بڑے پرندے وہ تو اور بلندی پر چلے جاتے ہیں، بعض پرندے بیچارے زمین پر گر جاتے ہیں، بعض مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں تھوڑی سی ہوا کا، سیدھے چل رہے نہیں، آگے نہیں بڑھ سک رہے، اور بہرحال یہ مختلف حالات پیش آتے ہیں۔ یہی دین میں جب ہمارے لیے جب تقابل کی چیز پیش آتی ہے تو انسان کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے کچھ ایسی چیزیں انسان کو پہلے سے یعنی کہ وقت آئے گا تب علاج کریں گے، پہلے سے کچھ حفاظتی انتظامات انسان کو رکھنے ضروری ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث ہے، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی، یعنی کبھی کبھی ایک مشکل حالات جب پیش آئیں گے یا حالات بدلیں گے، اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے بیان فرماتے تھے، اشارہ فرماتے تھے کہ کیف بکم کیف انتم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا،
جب تمہاری عورتیں طغى نساؤکم، عورتیں ایسی ہوں گی کہ اچھا غلط چیزیں بھی کرنی ہیں اور اس پر جمے بھی رہنا ہے، کوئی سمجھائے تو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عورتوں کا حال ایسا ہوگا کہ وہ سرکشی کے لیے بالکل اس پر جمی ہوئی ہیں اور ضد پر ہیں کہ نہیں ہمیں تو یہی کرنا ہے، غلط صحیح سے ہمیں تعلق نہیں، ہمیں تو یہی کرنا ہے۔ اور یہ تو عورتوں کا حال ہو گیا۔ فرمایا کہ نوجوان وفسق شبابکم، اور نوجوان جو ہیں وہ فسق و فجور اور گناہوں میں مبتلا ہوں گے۔ اور مردوں کا حال وترکتم جہادکم، دین کے لیے جہاد کا لفظ جو ہے اس سے لوگ استعمال کرنے میں بھی ڈرتے ہیں کہ جہاد کی بات ہو رہی ہے۔ بہرحال جہاد کے معنی جہاں پر جیسے غزہ وغیرہ ایسے علاقے ہیں جہاں پر انسان کو اپنی جان پیش کرنے کا موقع ہے، وہاں وہ جہاد ہے۔ جہاں پر انسان کو کسی اور طریقے سے دین کے لیے محنت کرنے کا موقع ہے، جس جگہ جیسا موقع ہو وہاں کے لحاظ سے دین کے لیے محنت اور کوشش کرنا جو انسان کر سکتا ہو، ظاہر ہے اس موقع کے لحاظ سے وہ جہاد ہوگا۔ تو دین کے لیے محنت بنیادی چیز یہ ہے۔ ظاہر ہے صرف یہی معنی نہیں ہے، جن جگہوں پر اس چیز کی ضرورت ہے، یعنی جنگ کی ضرورت ہے، وہاں جنگ کی ضرورت ہے، وہاں ان حالات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب دنیا میں ظاہر ہے مختلف ممالک، ہمارے لوگ ہمیشہ یہی نہیں جہاد کا لفظ استعمال نہ کرو۔ اب کیا ہوتا ہے جب کسی نے حملہ کر دیا تو حملہ کرنے والے وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جہاد کا لفظ استعمال نہ کرو، لیکن حملہ کریں گے، ماریں گے، سب کچھ کریں گے، جہاد کا لفظ استعمال نہ کرو، یہ اسلام میں جہاد کہاں سے آ گیا؟ اور ہمارے لوگ ڈرتے ڈرتے بیچارے پیچھے رہیں گے، نہ فوج سے ہی بنائی، نہ ہتھیار سے تیار کیے، اور بس غیروں کے بھروسے پر بیٹھے رہے۔ ظاہر ہے ہتھیار انہی سے خریدنے ہیں، تم جنگ کرو، ہتھیار ہم سے خریدو، پیسے ہمیں ہی ملیں گے، تم جنگ کرتے رہو، آپس میں مارو اور پیسے ہمیں ہی ادا کرو، مرے بھی ہمارے ہی لوگ اور پیسے بھی ہمارے ہی جائیں، اور جا رہے ہیں انہی کے پاس جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جہاد غلط چیز ہے، جہاد غلط چیز ہے۔ بہرحال ہم پتہ نہیں کب تک یہ غلط خبروں کے پیچھے اور غلط چیزوں کے پیچھے ہم متاثر ہو جاتے ہیں کہ اس لفظ کے استعمال سے انسان ڈرنے لگ جاتا ہے۔ یہ تو ہر قوم میں رہا، ہر امت میں ابھی بھی ہر جگہ رہا۔ کون ہے جو جنگ کو نہیں مانتا؟ فوج اس کے پاس نہیں ہے، جس ملک کے پاس فوج نہیں ہوتی وہ ظاہر ہے کبھی بھی محفوظ نہیں رہتی۔ ہر ملک فوج کو وہی جہاد ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جہاد کے لفظ میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ تو ہے اصل جہاد، لیکن جہاد کا اس کے علاوہ یعنی دین کے لیے محنت اور کوشش جس موقع پر جیسی ضرورت ہو وہ سب جہاد میں آ جاتا ہے۔ تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں بھی دین سے دور، اور اگر سمجھانے کی کوشش کرو تو ضد، بچے اور نوجوان جو ہیں وہ فسق شبابکم، وہ فسق اور فجور اور گناہوں میں مبتلا، ان کی زندگی اس رخ پہ جا رہی ہے۔ اور مردوں کا حال یہ ہے کہ وہ دین کے لیے محنت ہی نہیں کرنا چاہتے، دین کے لیے محنت ہی نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اب کوئی فسق و فجور میں گناہوں میں مبتلا ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن وہ دین کے لیے آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتے۔ ظاہر ہے جب یہ حالات ہوں گے، صحابہ نے سوچا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ صحابہ کو تعجب ہوا کہ کیا یہ وقائن ذالک یا رسول اللہ، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ نعم والذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم ایسا ہوگا جس کے قبضہ میں میری جان ہے، ضرور ایسا ہوگا، بلکہ اس سے بڑھ کر ہوگا، واشد من ذالک۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا یا رسول اللہ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم کسی نیک کام کے حکم کا موقع ہو، اس وقت تم نیکی کا حکم نہ دو۔ برائی کوئی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اور تم گناہ سے اس کو روکو نہیں۔ لم تأمروا بالمعروف ولم تنہوا عن منکر، نہ یہ کرو گے، نہ اچھائی کا کسی کا حکم دو گے۔ نماز نہیں پڑھتا، کوئی بات نہیں، نہ پڑھے۔ کوئی گناہ کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، کرنے دو، ہم تو کچھ نہیں کہتے کسی کو۔ نہ تم نیکی کا حکم دو گے، نہ برائی سے روکو گے۔ صاحب بولے یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ دیکھیں اور اس طرح آگے کسی کو بتائے نہیں؟ فرمایا کہ ہاں اس سے بھی زیادہ برے حالات آنے والے ہیں۔ تو صحابہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ کہ اس سے برا کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کو برا سمجھنے لگ جاؤ گے، نیکی کو برا سمجھنے لگ جاؤ گے اور برائی کو اچھا سمجھنے لگ جاؤ گے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم ان حالات سے گزر رہے ہیں۔ کتنے نیک کام ہیں، نہیں یہ کیوں کر رہے ہو؟ اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہو ان چیزوں میں؟ یہ خواہ تم جا کر بیٹھ جاتے ہو، یہ تلاوت کر رہے ہو، صرف قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ؟ بہت سے ہمارے دیندار طبقے میں بھی نا صرف قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ سمجھ نہیں رہے تو بغیر سمجھے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ فائدہ ہے، ایک ایک حرف پہ ایک نیکی مل رہی ہے، پڑھنے سے نورانیت جو ہوتی ہیں، برکات اس کی ہوتی ہیں، تلاوت سے اللہ تعالیٰ کا قرب ہوتا ہے، یہ سب باتیں ہیں۔ لیکن ایسے لوگ ہیں جن کو نہ قرآن کا علم ہوگا نہ حدیث کا علم ہوگا، چاہے وہ دعویٰ کریں نہیں قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ، بغیر سمجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسے لوگ اور ہمارے لوگ بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ تو میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں، ورنہ تو ظاہر ہے یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اس کے علاوہ کتنی چیزیں ہیں کہ
ایک نیک کام ہے اس کو برا سمجھا جاتا ہے، برا کام ہے اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اس کی بھی عجیب عجیب مثالیں ملتی ہیں۔ انسان ایک چیز غلط کر رہا ہے، یہ ایک چیز بہت اہم ہے۔ انسان ایک چیز اگر غلط کر رہا ہے، غلط کو غلط سمجھ کے کرے تو نہیں ٹھیک ہے میری کمزوری ہے۔ ہم لوگ بہت سی چیزیں، ہم کتنے راحت و آرام میں رہ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا راحت و آرام کوئی اچھی چیز نہیں، صحابہ نے اس طرح کی زندگی نہیں گزاری، یہ ہماری کمزوری ہے۔ بس اپنی کمزوری مان لیں اور یہ مان لیں کہ یا اللہ ہماری کمزوری ہے، نرم بستر پہ ہم سوتے ہیں ہماری کمزوری ہے یا اللہ۔ اصل تو یہ تھا کہ ہم زمین پہ ویسے ہی سو جاتے ہیں لیکن ہم اس طرح کر نہیں سکتے۔ تو اصل زندگی وہی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے گزاری۔ ہم ہماری کمزوری کی وجہ سے نرم بستر کے بھی عادی ہیں، نرم قالین کے بھی عادی ہیں، اور اس کے علاوہ اچھے کھانوں کے بھی عادی ہیں۔ ہم صرف کھجور پہ پانی پہ گزارا نہیں کر سکتے، یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم ظاہر ہے کہ ہم بہت سی چیزوں میں ہم بہت راحت و آرام میں رہتے ہیں۔ تو ان حضرات کی شان ہی کچھ اور تھی۔ لیکن بہرحال اس کو جو بھی چیز ہمارے اندر کمزوری ہے اس کو کمزوری سمجھ لے انسان۔ یہ نہیں ہے کہ اچھا مجھے ایک کام کی عادت ہے تو اس کو میں کسی طریقے سے اس کو اچھا فعل ثابت کر دوں کہ نہیں یہ تو اچھا کام ہے، یہ تو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ نہیں ہونا تو ٹھیک ہے، جو بھی میری کمزوری کی وجہ سے میں یہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ بہت سی مرتبہ انسان کو اب مثلاً کوئی موقع آ گیا، کہیں انسان باہر جاتا ہے، نہیں میں تو کوئی عورت بھی اگر ہاتھ ملا لے تو میں تو بد اخلاقی ہے کہ میں اس سے ہاتھ نہ ملاؤں، میں تو ہاتھ ملا لیتا ہوں، یہ تو اسلام میں سکھایا ہے، حسن اخلاق کل ہی بیان ہوا تھا حسن اخلاق پر، تو اس میں کیا ہوا؟ عورت سے ہاتھ ملانا منع ہے تو منع ہے۔ جب اسلام نے منع کیا، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس صرف مرد کے عورت سے ہاتھ نہ ملانے کی وجہ سے اسلام سے متاثر ہوئے کہ اچھا اسلام میں اتنا زیادہ عورت کی حفاظت کا انتظام کیا گیا ہے۔ جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ان کو اندازہ ہے کہ یعنی سامنے والے اس کو ایک بہت احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو اتنا خیال رکھا گیا ہے کہ اجنبی مرد ہاتھ بھی نہ لگائے اس کو۔ لیکن ہم یہ سوچتے ہیں نہیں بد اخلاقی، ٹھیک ہے انسان اگر کر بھی لیتا ہے جو چیز غلط ہے شریعت میں اس کو غلط سمجھ کے کرے، یہ نہیں کہ نہیں میں نے نیکی کا کام کیا کہ میں نے اچھا ہاتھ ملا لیا اور اپنے حسن اخلاق کا اظہار کیا۔ منکر کو معروف، معروف کو منکر سمجھنا، دین کی صحیح سمجھ بہت ضروری ہے کہ انسان کو دین کی صحیح سمجھ ہو، غلط اور صحیح، حق اور باطل کی پہچان ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ اپنی عقل سے، اپنی بنیاد پر، اپنی سمجھ سے ہم جو چاہیں صحیح اور غلط کہہ دیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی سمجھنے لگ جائیں؟ فرمایا کہ ہاں ہوگا، بلکہ اس سے بھی زیادہ برے حالات آئیں گے۔ فرمایا اس سے، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس سے برے حالات کیا ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برائی کا حکم کرنے لگ جاؤ گے، برائی کا لوگوں کو حکم دینے لگ جاؤ گے، یہ کرو یہ کرو اس طرح کرو، برائی کا حکم دینے لگ جاؤ گے اور نیکیوں سے روکنے لگ جاؤ گے۔ اب الٹا معاملہ ہو جائے گا۔ وہ حالات بھی کچھ دیکھتے رہتے ہیں، حالات تو سامنے آتے ہی رہتے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، کس دور میں فرمایا تھا، اور فرمایا کہ یہ آہستہ 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 یہ سب درجات ہونے والے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو واقعی بہت تعجب ہوا کہ ایک مسلمان ہوتے ہوئے کیا یہ حالات بھی آ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر بھی حالات آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسے ایسے فتنے میں ظاہر کروں گا کہ جس میں سمجھدار لوگ بھی حیران و پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، صرف مثال کے طور پر ایک حدیث پیش کی کہ ہمیں اندازہ ہو کہ حالات کی تبدیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا۔ یہ تو اس مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال ہے، ورنہ ایسے عجیب حالات کہ ہم دیکھیں تو واقعی انسان حیران رہتا ہے کہ کیا کیا باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیں، اور جس کا اس حدیث سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کے لیے ان حالات میں اعمال صالحہ کرنا، بلکہ اچھے اور غلط، صحیح غلط کو پہچاننا ہی مشکل ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، دیکھو جلدی اعمال کر لو، فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے اعمال کر لو۔ اس کا مطلب ہے کہ فتنوں کا جب ظہور شروع ہوگا تو اعمال میں پھر کمی آنی شروع ہو جائے گی، اعمال میں رکاوٹ پیش آنی شروع ہو جائے گی۔ فرمایا بادروا بالاعمال، اعمال جلدی کر لو اس سے پہلے کہ فتنوں کا ظہور ہو، اس سے پہلے کہ فتنوں کا ظہور ہو۔ ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو محفوظ رکھا ہوا ہے یہ ہمارے لیے روایت ہے، صرف صحابہ کے لیے نہیں تھی، ہمارے لیے روایت ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم فتنوں میں مبتلا ہو جائیں ابھی اعمال کا موقع ہے، اعمال کر لو۔
بادروا بالاعمال فتنا، کیسے فتنے؟ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کقطع اللیل المظلم، جیسے اندھیری رات کے مختلف حصے ہوتے ہیں۔ انسان مغرب کا وقت ہو اور یہ سوچے اچھا ابھی تو اندھیرا ہونا شروع ہو گیا، میں تھوڑا سا دیر سے کر لوں گا تاکہ روشنی ہو جائے، بعد میں روشنی کہاں آنے والی ہے، بعد میں تو اندھیرا اور بڑھے گا۔ تھوڑی دیر اور ہو گیا، اچھا اندھیرا بڑھ گیا ہے، اچھا میں تھوڑی دیر اور ٹھہر جاتا ہوں شاید اور روشنی ہو جائے۔ اب اندھیرے کے بعد روشنی نہیں آ رہی ہے، اب اندھیرے کے بعد اندھیرا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اگر انسان اعمال کرنے میں دیر کر رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ جب دیر کرے گا تو مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ انسان کہتا ہے اچھا میں اس چیز سے فارغ ہو جاؤں، اس کے بعد پھر نیک اعمال شروع کر دوں گا، اور کوئی کام آ جاتا ہے، اس کام سے فارغ ہو جاؤں پھر شروع کر دوں گا، اور گھر جاتا ہے، بزنس اور پھیل گیا، اور انکم آ گئی، اچھا اور زیادہ پیسوں کی فکر ہو گئی۔ حالات تو انسان کے اسی طرح چلتے ہی رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ انسان کو چاہے اندھیرا ہو یا روشنی ہو، مجھے یہ کام کرنا ہے تو اندھیرے میں بھی انسان کر لیتا ہے، اب اس کی فکر نہیں کرنی کہ روشنی آئی یا نہیں آئی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ بادروا بالاعمال، اعمال جلدی کر لو، اس سے پہلے کہ ایسے فتنے ظاہر ہوں گے جیسے رات کے حصے ہوتے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا حصہ اندھیرے میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اسی طرح کا قطع اللیل المظلم۔ اور حالات ایسے ہو جائیں گے، ابھی تو ہم نے جو حدیث پڑھی اس میں تو پھر بھی یہ تھا نا کہ حالات تھوڑے تھوڑے بدلتے کے، حالات ایسے ہو جائیں گے کہ ہمیں تو فکر ہوتی ہے کہ ایک شخص مسجد میں آتا تھا، اس نے آنا چھوڑ دیا، ہمیں کتنا افسوس ہوتا ہے کہ بیچارے نے مسجد آنا چھوڑ دیا، نماز پڑھنے کا پابند تھا، اس نے نماز پڑھنی چھوڑ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے بڑھ کر حالات آئیں گے۔ کیسے حالات آئیں گے کہ یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا، ایک شخص صبح کے وقت ایمان والا ہوگا، شام کو کافر ہوگا۔ ایسے سخت حالات کہ انسان صبح کے وقت ایمان ہے تو شام کے وقت ایمان سے نکل چکا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بھی حالات ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک شخص صبح ایمان والا ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں انٹرنیٹ پہ دیکھ لیا، یوٹیوب میں کچھ سن لیا، کسی نے کچھ بھیج دیا، اس سے اس کے ذہن میں کوئی بات آ گئی، پتہ نہیں اسلام کے خلاف کون سی چیز تھی، چونکہ صحیح علم تھا نہیں، صحیح لوگوں سے تعلق تھا نہیں، سورس صحیح علم کا جو ذریعہ ہے وہ صحیح نہیں تھا، اب وہ پورا سب ختم، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں چلا گیا۔ ایسا ہوتا ہے، حالات بہت کثرت سے پیش آ رہے ہیں، نوجوانوں میں زیادہ ہو رہے ہیں لیکن بڑوں میں بھی ہو رہے ہیں، اس لیے کہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جہاں سے جو مل جائے لے لیتے ہیں، صحیح خود اپنے طور پر ہم علم میں مضبوط ہیں نہیں۔ ایک وقت ہوتا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ تورات لے کر خوشی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ عربی میں مجھے تورات مل گئی ہے، عربی میں مجھے تورات مل گئی ہے اور میں آپ کو بھی سناتا ہوں، بیٹھ کر بڑے خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات میں سے پڑھ کے سنانا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہیں، وہ تو پڑھ رہے ہیں، وہ تو دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ سرخ ہو رہا ہے، اجازت لی نہیں اور ویسے ہی تا کر تورات سنانی شروع کر دی۔ بہرحال وہ تو بیچارے خوش تھے کہ تورات ہے، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب ہے، تو وہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے، قرآن میں تعریف آتے، تورات کا اتنا ذکر ہے تو خوشی کی بات تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناراضگی کے آثار تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا کہ کیا کر رہے ہو، چہرے نہیں دیکھتے۔ انہوں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض، معافی مانگی، بار بار معافی مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے مفہوم میں بتا رہا ہوں، مختلف روایات میں مختلف باتیں ہیں کہ تمہیں میں جو باتیں بتا رہا ہوں یہ تمہارے لیے کافی ہیں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، ابھی موجود ہوتے، تو وہ بھی اپنی تورات پر نہیں میری شریعت کے مطابق عمل کرتے۔ تم ان کے نہ ہوتے ہوئے پرانا دین اور وہ بھی منسوخ ہو چکا، اور وہ بھی یہ کہ اس میں تحریفات ہوئی ہیں، اس کے باوجود تم تورات کے پیچھے جا رہے ہو۔ اگر موسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہوتے، وہ اپنی تورات کو چھوڑ کر ہماری شریعت کے مطابق عمل کرتے۔ مقصد یہ تھا کہ تم اس کی صحیح غلط کو ابھی تک پہچانتے نہیں، ابھی تو اسلام کا کچھ، حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ تو ایسی شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، ان کے دل، ان کے زبان پر اللہ تعالیٰ نے حق جاری فرما دیا۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر، تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں تم ابھی ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑو۔ بعد میں پھر اجازت دی تھی کہ ہاں ٹھیک ہے کہ بنی اسرائیل کی باتیں تم لے سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو، بس اتنا ہے کہ اس میں صحیح غلط کو پہچان کر، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی۔ لیکن شروع دور میں اس سے بھی منع فرما دیا تھا، شروع دور کا مطلب یہ بھی مدینہ منورہ کا دور ہے۔ تو بہرحال یہ ہم لوگوں کے لیے یہی بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ہر جگہ سے جو مل جاتا ہے، اچھا یہ سن لیا، اس کا سن لیا، پتہ نہیں وہ کوئی انجینئر ہوگا اور کوئی کیا ہوگا اور کوئی کیا ہوگا، جس کا بھی جو آیا سن لیا۔
اب وہ بیچارہ ہاں نہیں ٹھیک ہے دیکھو یہ کہہ رہا تھا اور بات تو بڑی دلیل سے بات کی، جیسا کہ ہمیں پتہ ہو کہ دلیل کیا ہوتی ہے، بہت دلیل سے بات کر رہا تھا اور اس نے قرآن و حدیث کی دلیل دی، قرآن و حدیث کی دلیل دے گا جو بھی دے گا، لیکن وہ دلیل اس پر بیٹھتی بھی ہے یا نہیں بیٹھتی یہ دیکھنا ہے، اس نے جو حدیث پیش کی ہے وہ اس جگہ کے لحاظ سے ہے بھی یا کسی اور موقع کے لحاظ سے ہے۔ کتنے دلائل ہمارے اب تک تمام علماء دیتے رہے ہیں اور کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اب آ کر لوگوں نے اس کا انکار کر دیا، نہیں یہ دلیل تو اس موقع کچھ اور تعویل کر کے اس کو کچھ اور بنا دیا۔ بہرحال یہ تو ہو رہا ہے، ہر ایک کی باتیں ادھر ادھر سے مختلف باتیں آتی رہتی ہیں، انسان کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کہاں سے وہ بات لے رہا ہے، یہ نہیں کہ کسی کی بھی بات سن لی۔ ہاں جو لوگ جن کو کسی عنوان پر پوری پختگی حاصل ہے اور صحیح علم حاصل ہے اور بڑوں کی رہنمائی حاصل ہے وہ بات تو ٹھیک ہے، ورنہ ویسے ہی ہر جگہ سے باتیں سن لینا یہ انسان کے لیے بہت سی مرتبہ انسان کے لیے غلط راستے پر جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اب روایت کا تو خیر موقع نہیں، لیکن میں کچھ اصولی یہ باتیں بتا دوں کہ کن چیزوں کا خیال رکھنا ہمیں ضروری ہے۔ بنیادی چیز، سب سے پہلی چیز کہ ہمیں اپنا علم اور اپنی سمجھ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ علم صحیح ہو، جس کا مطلب علم صحیح ہو نا، کہ دین کی صحیح سمجھ حاصل ہو جائے۔ اسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی دعائیں بھی ہیں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ والی دعا جو ہے وہ بھی انسان اسی مقصد کے لیے دعا مانگے، ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا جائے تو کئی دعائیں اس سلسلے میں منقول ہیں امت کی تعلیم کے لیے۔ تو علم نافع کی جو دعا مانگی گئی ہے وہ بھی اسی کے لیے ہے، ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، یہ بھی اسی مقصد کے لیے۔ بہرحال مختلف دعائیں ہیں۔ بنیادی طور پر یہ ہے کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان کو صحیح علم اور صحیح دین کی سمجھ حاصل ہو، اور اس کے لیے بنیادی شرط کیا ہے کہ علم کہاں سے حاصل کرنا ہے، وہی جس پہ میں بات کر رہا تھا، علم کہاں سے حاصل کرنا ہے۔ ہر ایک کی بات سننا انسان نہ شروع کر دے، کبھی انسان متاثر ہو جاتا ہے۔ ہر ایک کی بات سننا نہ شروع کر دے، بلکہ جن کے علم پر تقویٰ پر اعتماد ہو ان کی بات انسان سنے اور ان کی بات کے مطابق عمل کر لے، تاکہ اپنے آپ کو خواہ کیوں پریشانی میں ڈالنا۔ یا تو انسان نے دلائل پڑھے ہیں اور دلیل سمجھتا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کو سمجھتا ہے، تو پھر اس لیے دیکھ رہا ہے کہ اچھا وہ اس کی دلیل کا تاکہ ہمارے پاس جواب ہو، تو اہل علم ہے وہ تو ٹھیک ہے اس وجہ سے سن لیں، ورنہ عام لوگوں کو ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ نئے علماء کو بھی ان چیزوں میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ پہلے اپنی چیز پر انسان کو مضبوطی اور پختگی حاصل ہو جائے۔ جو بھی نیا فتنہ آئے گا اس کی ایک اہم علامت ہر ایک پہچان سکتا ہے، اس کی اہم علامت یہ ہوگی کہ اس کا کام یہ ہوگا کہ کہ اوپر والوں سے کٹ جاؤ، یہ سب اسلاف کی باتیں، ان سب باتوں کو چھوڑو، اسلاف کی باتوں کو چھوڑ دو، یعنی گویا قرآن نے جو کہا انعمت علیہم ان کو چھوڑ دو، قرآن کی اس آیت کو نکال دو قرآن میں سے انعمت علیہم، بس حدیث اور قرآن کو لے لو، صراط الذین انعمت علیہم نہیں بلکہ صراط القرآن صراط الحدیث۔ عنوان بڑا اچھا ہے کہ نہیں قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ صراط القرآن نہیں فرمایا، صراط الحدیث نہیں فرمایا، قرآن کہہ رہا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایسے لوگ رکھے ہیں جو قرآن و حدیث پر عمل کر کے صحیح رخ پر عمل کرتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھو گے تو تمہیں دین کی صحیح سمجھ حاصل ہوگی، ورنہ الفاظ کو تو انسان ادھر سے ادھر کوئی بھی معنی غلط سمجھ میں بھی آ سکتے ہیں اور اس میں غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال ایک تو یہ کہ انسان علم صحیح دین کی صحیح سمجھ اور صحیح علم حاصل کرے، یہ بہت اہم اور ضروری چیز ہے، اور اس کے لیے صحیح ذریعے سے علم حاصل کرے۔ جن لوگوں کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل چلا آ رہا ہے، جنہوں نے اپنے استاد سے پڑھا، استاد نے استاد سے پڑھا، یعنی یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل چلا آ رہا ہے، اور پھر ان لوگوں مطلب یہ کہ ظاہر ہے علم کا سلسلہ متصل ابھی تک ہر چیز میں احادیث وغیرہ میں سلسلہ متصل ہے جو اوپر تک چلا آ رہا ہے، تو اس کو کہا جائے گا معتبر علم ہے۔ کسی نے صرف اپنے مطالعے سے علم حاصل کیا ہے تو وہ علم معتبر نہیں سمجھا جائے گا، اس لیے کہ اس نے جو سمجھا وہی سمجھا، اس کو پتہ نہیں کہ کچھ غلط سمجھ لیا تو اسی کے مطابق وہ عمل کرے گا، اپنے مطابق کوئی بنا رہا ہے یا اس کی عقل سے کوئی چیز بنا رہا ہے۔ تو بہرحال علم صحیح ہونا چاہیے، دین کی صحیح سمجھ حاصل ہو اور صحیح ذریعوں سے علم حاصل کیا جائے۔ یا انٹرنیٹ اور خاص طور پہ اب تو کیا ہو گیا ہے، گوگل پہ لوگ سوال پوچھ لیتے ہیں، گوگل بھی تھوڑا سا پرانا ہو گیا نا، اب تو چیٹ GPT اس پہ جا کر اچھا ٹھیک ہے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا بول بھی دیتے ہیں یا لکھ بھی دیتے ہیں تو اس کی طرف سے پورا جواب آ جاتا ہے، اور کتنا غلط جواب ہوتا ہے جن کو پتہ ہے وہ جانتے ہیں، کتنا غلط عجیب طرح کی اس میں باتیں آتی ہیں۔ یہ ہمارے نوجوان طبقہ اور بچوں کا طبقہ جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ مبتلا ہے۔ نہیں ٹھیک ہے، اب کون جائے مسجد اور علماء کے پاس سوال کرنا ہے، مسجد کے امام کے پاس، اس لیے کہ وہی دوری ہے نا، وہ تعلق نہیں ہے۔ ہمارے بڑوں کو ضرورت ہے کہ بچوں کو علماء کے ساتھ جوڑیں، علماء کی بھی ضرورت ہے کہ تھوڑا سا
ان کو اپنے سے قریب کریں تاکہ وہ دوری ختم ہو. یہ دوری ختم ہونا ضروری ہے تاکہ آپس میں رابطہ رہے. بچوں کو بھی تھوڑا سا آگے بڑھائیں کہ اچھا نہیں ٹھیک ہے وہ یہ نہیں کہ اچھا نہیں ٹھیک ہے ہم بس اپنے وہ فون پہ بیٹھے ہیں اچھا وہی چیز ہے نہیں، براہ راست جا کر علماء سے علم سے استفادہ کریں، ان سے مسائل پوچھیں. جس فیلڈ میں جاتے ہیں جائیں، لیکن مسائل پوچھنے کے لیے تو بس یہی ایک ذریعہ ہے اور اسی کے ذریعے سے. ورنہ انٹرنیٹ پہ انسان کو نہیں پتا کبھی کس سے پوچھ لیا کبھی کس سے، اور وہ گوگل میں کیا جواب ملا یا چیٹ جی پی ٹی کہاں سے وہ نکال کے دے رہا ہے معلومات، ہمیں نہیں پتہ ہے. بہرحال ان چیزوں پر اعتماد کرنا صحیح نہیں ہے، اور یہی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اسلام وہی اصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا. لوگوں کے عقائد خراب ہو رہے ہیں، دین سے لوگ نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے یعنی ایک تو ہوتا ہے اعمال میں نقصان آ رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ یعنی انسان ایمان کے لحاظ سے بھی انسان بہت سے لوگ ایمان چھوڑ دیتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے. یہی حالات کی تبدیلی بہت تیزی سے آ رہی ہے. تو ان جو اصل ذرائع ہیں لن يصلح آخر هذه الامه الا بما صلحت به اولها. امام مالک کا یہ قول مشہور ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ بعضوں نے ابن عمر وغیرہ کی طرف بھی منسوب فرمایا ہے. بہرحال بات بالکل صحیح ہے جن کا بھی قول ہے کہ امت کے اخیر میں آنے والے افراد بھی اس وقت تک کامل اصلاح اور درستی والے راستے پر نہیں چل سکتے جب تک کہ انہی طریقوں پر نہ چلے جس طریقے سے پہلے لوگوں نے دین پر عمل کر کے دکھایا تھا. لن يصلح آخر هذه الامه الا بما صلحت به اولها. ان لوگوں نے علم براہ راست اپنے لوگوں سے استادوں سے حاصل کیا، دین دیکھ کر انہوں نے سیکھا، صرف زبانی کتابیں پڑھ کر نہیں بلکہ دیکھ کر سیکھا. اسی طرح ہمیں بھی یہی ذریعہ، اور الحمدللہ یہ ذرائع ابھی بھی موجود ہے دنیا میں. ہر جگہ مدارس ہیں، مساجد ہیں جہاں علماء ہیں، صلحاء ہیں، تو یہ ذرائع موجود ہیں. صرف کتابیں پڑھ کر انسان نماز کا طریقہ پڑھ لے تو نماز کافی نہیں ہے جب تک کسی کو دیکھے کہ کس طرح پڑھی جا رہی ہے. دیکھ کر انسان کو بات ذہن میں بیٹھتی ہے، اور ظاہر یہ بنیاد ہے، اور اسی طرح یہ دین چلا آ رہا ہے. تو سب سے پہلی چیز دین صحیح ہو، صحیح دین کی سمجھ حاصل کی جائے، صحیح علم حاصل کیا جائے اور انسان لگا رہے. یعنی کہ پوری کتابیں پڑھنا ضروری، لیکن کچھ نہ کچھ انسان دین کے مطالعہ کرتا رہے. اور دوسری چیز کہ اہل اللہ سے، اللہ والوں سے، یا یعنی اگر کسی کو نہیں جانتا ہے، کسی سے رابطہ نہیں ہے قریب کے لوگوں میں، تو کم از کم نیک ماحول سے انسان اپنے آپ کو جوڑ کر رکھے. یہ بہت زیادہ مفید اور مؤثر ہے. فتنوں سے حفاظت کے لیے بہت بنیاد ہے. نوجوان طبقہ وہی جیسے میں بتا رہا تھا کہ اس چیز میں بہت پیچھے ہے. بڑے تو پھر بھی جڑ جاتے ہیں، لیکن جو نوجوان ہوتے ہیں وہ بیچارے نہیں ہیں. کہاں وہ لوگ بڑے لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، ہم کہاں ان کے پاس جائیں. بس ایک شیطان کسی وجہ سے رکاوٹ ڈال دیتا ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حدیث میں کہ ان الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم، کہ شیطان ایسا ہے جیسے بھیڑ بکریاں جب باہر جاتی ہیں چرنے کے لیے، لوگ جب چرانے کے لیے لے جاتے ہیں تو بھیڑیا ولف جو ہوتا ہے نا ان کے پیچھے لگ جاتا ہے. لیکن بھیڑیا اور ولف جو ہے وہ جب بکریاں ایک ساتھ چل رہی ہوتی ہیں تو ان پہ حملہ نہیں کرتا ایک ساتھ، بلکہ وہ حملہ کب کرتا ہے جب ان میں سے کوئی الگ سے تھوڑا سا الگ راستے پر چلے جائے، ادھر ادھر چلے جاتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی سمجھایا کہ یہ الگ کیوں جاتی ہیں بکریاں. اس کی بھی 3 قسمیں ہیں. عجیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا باتیں ہمارے لیے بیان فرما دیں کہ 3 وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بکریاں الگ ہوتی ہیں اور پھر بھیڑیا ان پر حملہ کرتا ہے. سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ اسی طرح انسانوں میں بھی جو لوگ علماء سے، صلحاء سے، دیندار طبقے سے، نیک ماحول سے الگ ہو جاتے ہیں، الگ تھلگ رہتے ہیں، اس کی بھی وہی 3 وجوہات ہوتی ہیں. بکریاں کیوں الگ ہوتی ہیں؟ کبھی تو اس وجہ سے کہ ان کو دوسری بکریوں کے ساتھ مناسبت اور انسیت نہیں ہوتی، کبھی اس وجہ سے کہ ان کو دوسری جگہ گھاس نظر آ رہی ہے، اچھا چارہ نظر آ رہا ہے، اور کبھی سستی اور غفلت کی وجہ سے اچھا ٹھیک ہے وہ چل نہیں ہے وہ. تو یہ انسانوں کی 3 قسمیں ہیں کہ ہم لوگ نیک لوگوں سے، صلحاء سے پیچھے کیوں رہتے ہیں. کبھی تو سستی کی وجہ سے، نہیں نماز کے لیے کون جائے، چھوڑو، مسجد کون جائے گا، بس گھر بیٹھے رہو، گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں. انسان نمازوں سے، مساجد سے، صلحاء سے دور رہتا ہے. تو بہرحال ان چیزوں میں انسان حصہ لے، آگے بڑھے. جہاں مجالس ہوتی ہیں، جہاں تعلیم ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے، ان چیزوں میں انسان حصہ لے تاکہ کچھ سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی، لیکن کم از کم اتنا تو ہوتا ہے کچھ یاد رہے یا نہ رہے. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کتنی باتیں ہمیں یاد بھی نہیں رہتی. اس مجمع میں بیٹھنے کی اپنی برکت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جب یہ جس کو حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ فرشتے گھیر لیتے ہیں، رحمت نازل ہوتی ہے، ہر طرف سے رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، تو یہ اس کے اپنے فائدے ہوتے ہیں، اس کے ایک اپنی برکت ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان فتنوں سے، برائیوں سے محفوظ رہتا ہے. صرف اس برکت سے کہ اچھا اس مجمع میں انسان بیٹھا تھا اور اس کی برکت حاصل ہو گئی. تو بہرحال کبھی تو انسان سستی کی وجہ سے پیچھے رہتا ہے، کبھی اس کو
زیادہ گھاس نظر آ رہی ہوتی ہے کہ وہاں بزنس اچھا ہے، وہاں جاب اچھی ملے گی، پیسے اچھے ملیں گے، چاہے وہ ماحول نہیں ہے، مسجد نہیں ہے، لیکن کوئی بات نہیں، پیسے اچھے ملیں، میں نماز تو پڑھ لیا کروں گا۔ ماحول سے دور نکلنا شروع ہو گیا تو اس کا مطلب ہے اب دین سے بھی آہستہ آہستہ دور نکلنا، آہستہ آہستہ پتہ بھی نہیں چلتا دین سے دور نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یا کبھی، اور اکثر جو وجہ پیش آتی ہے وہ تینوں وجہ ہوتی ہیں، اور بہت سی مرتبہ جو وجہ پیش آتی ہے جس کو میں کہہ رہا تھا نوجوانوں میں، وہ ہوتا ہے کہ انسیت نہیں ہوتی، ذرا دوری محسوس کرتے ہیں۔ نہیں، اپنے آپ کو انسان خود آگے بڑھائے گا تو انسان آگے خود بڑھ سکتا ہے اور ماحول میں جڑ سکتا ہے۔ بہرحال ان وجوہات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بیان فرما دیا تھا کہ ان وجوہات سے انسان نیک ماحول سے دور رہتا ہے۔ ان وجوہات کو ختم کرو اور اپنی حفاظت کرو۔ حفاظت کے لیے کہ مجمع کے ساتھ جڑ کر رہو، صلحاء کے ساتھ جڑ کر رہو۔ ایک چیز ہے دین کے صحیح علم اور صحیح سمجھ ہو، دوسری چیز ہے کہ صلحاء اور نیک ماحول کے ساتھ اپنے آپ کو انسان جوڑ کر رکھے، تیسری چیز ہے کہ انسان وہ حفاظت کی دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں اور جو آیات وغیرہ ہیں جس کا تذکرہ احادیث میں ملتا ہے، مثلا جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا تو دجالی فتنے سے محفوظ رہے گا، تو ٹھیک ہے انسان اس کا اہتمام کر لے۔ دجالی فتنے سے جب بچ سکتا ہے، اتنا بڑا فتنہ، تو باقی یہ فتنے بھی دجال کی طرف ہی لے جا رہے ہیں، ہمیں دجال کے فتنے سے ہی جوڑ رہے ہیں۔ سورہ کہف میں، وقت بھی ختم ہو رہا ہے، سورہ کہف میں بھی دو اہم چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے خود اللہ تعالیٰ نے اس میں الفاظ میں یہ تاثیر رکھی ہے، اس لیے کہ وہ ایک نورانیت ایسی ہے اس کی کہ اس کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے کہ انسان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو بغیر سمجھے پڑھنا بھی فائدے سے خالی نہیں، بالکل فائدہ ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری چیز اس کے اگر سورہ کہف کے اگر ہم تفصیل میں جائیں تو اس میں جو سبق ہے بنیادی طور پر جو تعلیم دی گئی ہے پورے سورہ سورت کا خلاصہ، وہ کیا ہے کہ انسان دنیا سے دھوکہ نہ کھائے۔ اور دنیا دو چیزوں کا نام ہے، مال اور شہرت۔ ہم دیکھیں بس یہی چیزیں ہیں، مال کے پیچھے انسان جاتا ہے، یہ شہرت اور عزت اور ان چیزوں کے پیچھے جا رہا ہے، اس کی وجہ سے انسان غلط راستے پر چلا جاتا ہے۔ سورہ کہف کی تعلیم کا خلاصہ دیکھے تو یہ ہے، انسان ان تعلیمات کا خیال رکھ لے کہ زیادہ مال کے پیچھے نہ پڑے، زیادہ شہرت اور ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑے۔ قرآن میں جگہ جگہ اس کو بیان کیا گیا۔ قرآن میں کیسے وہ رات میں پڑھنے کی آیتیں ہیں، میں نے بتائی تھیں، اور سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے تو سورہ آل عمران کی آخری آیات پڑھا کرتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض، اس میں بھی وہ آیت آتی ہے، اور بھی قرآن میں اور جگہوں پر بھی آیت آتی ہے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ دیکھو کوئی اگر ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے، بہت مالدار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت مال دیا ہے، اور 5 اسٹار وہ بزنس کلاس میں سفر کرتا ہے، 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہ رہا ہے، انسان سوچتا ہے دیکھو کتنی اس کی شان، کتنی اس کی عزت، کہیں ایئرپورٹ پہ جا رہا ہے تو اس کے استقبال ہو رہے ہیں، کوئی مووی اسٹار وغیرہ ہوتے ہیں کہیں جا رہے ہیں، یا بڑے بزنس مین جا رہے ہیں، تو انسان اس کی وجہ سے دیکھو کتنی عزت، کتنی شہرت۔ لا یغرنک، یہ چیزیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں، ان چیزوں سے کچھ نہیں ہونے والا۔ قارون کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، جب قارون کو لوگوں نے دیکھا کہ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کیا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے عبرت بنا دیا۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے ایسی سزائیں عام نہیں فرمائیں کہ اس طرح کی سزائیں آئیں، لیکن پرانے واقعات ہمارے لیے عبرت ہیں۔ لا یغرنک، قرآن نے ہمیں کہہ دیا ایسی چیزیں دھوکے میں نہ ڈالیں، لوگوں کے مال و دولت، ان کی شہرت عزت کو نہ دیکھو، صحیح غلط کو دیکھو، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ان چیزوں کی بنیاد پر فیصلہ کرو۔ صحیح علم ہو، نیک لوگوں سے تعلق ہو، اور اس کے علاوہ انسان حفاظت کی جو آیات ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، سورہ کہف ہے، اور ربنا لا تزغ قلوبنا، یہ بہت اہم دعا ہے قرآن کی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت کے بعد کبھی ہمارے دلوں میں گمراہی نہ آ جائے۔ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہ دعا تو سب کو یاد ہونی چاہیے اور اہتمام سے بار بار یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ قرآن میں یہ دعا سکھائی ہے، اور اس لیے سکھائی ہے کہ اس کی ہمیں ضرورت ہے، ہماری ضرورت کی چیز ہمیں سکھائی ہے۔ تو یہ اور بھی اس طرح کی دعائیں، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا انسان اہتمام کرے، سونے سے پہلے آیت الکرسی کا اہتمام کرے۔ تو چند باتیں ہیں، جتنا انسان ان حفاظت کی دعاؤں کا اہتمام کرے گا، کئی حدیثیں ہیں، بعضوں نے صرف ان دعاؤں کو جمع کیا ہے جو قرآن و حدیث میں حفاظت کے لیے، فتنوں سے حفاظت کے لیے بیان کی گئی ہیں، اور بعض رسالوں کی شکل میں وہ بھی ملتی ہیں۔ بہرحال انسان کو جتنا تھوڑا بہت معلوم ہو اس پر انسان عمل کرتا رہے، یہ 3 چیزیں ہو گئیں۔ اس کے علاوہ جو میں نے ضمناً بتائی کہ سورہ کہف کی تعلیم جو ہے اس میں جو بات سکھائی گئی ہے کہ دنیا کے پیچھے زیادہ نہ لگائیں اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ نے ضرورت کے بقدر دیا ہوا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں اچھا زیادہ کمانا، اگر زیادہ پیسے مل رہے ہوں، ایک وقت طے ہونا چاہیے کہ اتنے اوقات میرے کمانے کے ہیں، اتنے اوقات میرے کمانے کے، ان اوقات میں زیادہ کما سکتے ہو تو کما لو، ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ وقت ہم نے رکھا ہوا ہے،
تو اب اگر کسی کو ہو رہا ہے کہ اچھا اس کی پوزیشن اوپر والی مل رہی ہے تو کیا نہ لے اس وجہ سے کہ اچھا دنیا کے پیچھے نہیں. اگر 7 گھنٹے 8 گھنٹے یا 6 گھنٹے انسان جاب پہ جا رہا ہے اور وہ کر رہا ہے اور اس میں اگر زیادہ پیسے ملنے کی کوئی صورت ہو رہی ہے تو انسان کر لے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سبق سکھایا تھا جو ہمارے لیے ہے اصل کے لحاظ سے, کہ وہ وقدر فی السرد, دیکھو جب زیرہ بنانا اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا تھا کہ زیرہ بنا سکتے ہو لیکن اس کے لیے وقت متعین ہونا چاہیے. اتنے وقت سے زیادہ نہیں کہ زیادہ وقت اس میں لگنا شروع ہو جائے. وہ بہرحال تفسیر میں جائیں گے تو اس کی تفصیلات آتی ہیں. تو انسان کو یہ ہے کہ زیادہ دنیا کے پیچھے انسان جب پڑنا شروع ہو جاتا ہے تو دنیا انسان کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیتی ہے, دین سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر اس موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان حملہ کرتا ہے تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے. بہرحال تو دین کی صحیح سمجھ, نیک ماحول سے اپنے آپ کو اور صلحاء کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا, حفاظت کی دعائیں آیات وغیرہ ہیں ان کا اہتمام کرنا, 3 چیزیں ہو گئیں. اور دنیا کے پیچھے انسان زیادہ نہ پڑے, کوشش کرے دنیا کی محبت جس میں مال اور شہرت یہ دونوں چیزیں آ گئیں, ان چیزوں کی محبت سے انسان اپنے آپ کو پیچھے رکھنے کی کوشش کرے. اور اس کے علاوہ انسان بری صحبت سے بچنے کی کوشش کرے. یہ نہ ایسے لوگوں کی چیزیں سنیں اور نہ ایسے لوگ جن کے ساتھ رہ کر, اس لیے کہ انسان اپنی کمزوری کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ شاید ہدایت دے دیں اور وہ کبھی آگے بڑھ جائے, لیکن ایسا نہ ہو کہ ہوتا ہے کہ انسان باتیں کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے گا تو باتوں میں لگ جائے گا, یہاں پر انسان پڑھنے والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو پڑھنے میں لگ جاتا ہے. تو یہاں کا ماحول دیکھ کر انسان خود سمجھ سکتا ہے کہ ماحول سے کتنا فرق پڑتا ہے. تو یہ تو خیر ایک مستقل یعنی احادیث قرآن و حدیث میں اس کی بڑی تفصیل بیان کی گئی. تو اچھے لوگوں کے ساتھ انسان اپنے آپ کو رکھے اور برے ماحول سے, یعنی کبھی ہوتا ہے انسان یہاں بھی جڑ جاتا ہے وہاں بھی جڑ جاتا ہے, یہ بھی ہمارا ہوتا ہے نا کہ ہم ہر طرح کے بننا چاہتے ہیں. تو ان کے ساتھ بھی ہاں ٹھیک ہے, مسجد بھی جا رہا ہے, صلحاء کے ساتھ بھی جڑ رہا ہے, اور شام کے وقت اچھا ٹھیک ہے ان لوگوں کے ساتھ بھی جڑ رہا ہے. تو وہاں کچھ کمایا تھا تو وہاں اور جو کمایا تھا وہ بھی ختم ہو گیا, پتہ نہیں وہاں سے زیادہ اثر لے گا یہاں سے زیادہ اثر لے گا. تو بہرحال بری صحبت سے اپنے آپ کو بچانا اور نیک ماحول سے اپنے آپ کو جوڑنا وہ تو ایک چیز تھی, لیکن بری صحبت سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی بہت ضروری ہے. خاص طور پہ بڑوں کے لیے اس کی بہت اہمیت ہے کہ دیکھیں کہ ہمارے یعنی جو بچے ہیں ماتحت ہیں ان کے تعلقات کن لوگوں سے ہیں, دوستیاں کن لوگوں سے ہیں, وہ اس تعلقات سے بہت فرق پڑتا ہے, جس کے بارے میں پہلے بھی رمضان میں تذکرہ ہوتا رہا ہے. اور ان چیزوں کے علاوہ کتنی 5 چیزیں ہو گئیں کہ انسان صحیح دین کی صحیح سمجھ اور علم ہو, صلحاء کے ساتھ انسان کا اور نیک ماحول کے ساتھ انسان اپنے آپ کو جوڑ کر رکھے. نمبر 3 حفاظت کی دعائیں وغیرہ جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں ان کا انسان اہتمام کرے. اور نمبر 4 دنیا کے یعنی کوئی مال اور شہرت اور ان چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے, بری صحبت سے اپنے آپ کو بچائے. 5 چیزیں ہو گئیں, 6 نمبر پورے ہونے چاہیے نا. تو 6واں نمبر ہے کہ انسان اپنی اس قوت کے لیے کہ کیسے ان چیزوں پر ہمت اور قوت ملے, اعمال صالحہ کا اہتمام کریں. فرائض کا تو فرائض ہیں ہی, اس کے علاوہ کچھ نہ کچھ انسان اپنے اعمال صالحہ اذکار وغیرہ جتنی ان چیزوں کے ساتھ انسان کا جتنا تعلق ہوگا اتنا وہاں سے انسان کا تعلق چھوڑنا اور برائیوں اور اپنی خواہشات پر عمل کرنا آسان ہوتا چلا جائے گا. یہ 6 نمبر ہیں, اگر یاد ہو جائیں تو انشاءاللہ دین اور دین کی حفاظت کے لیے, فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے بہت بنیادی اہم تعلیمات ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.